وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الف لام میم صاد یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی. اس کتاب کی وجہ سے تمہارے سینے میں دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. کتاب اس لیے اتاری گئی کہ اس کے ذریعے تم خبردار کرو اور ایمان والوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے. تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے اور اسے چھوڑ کر اور اولیاء اور دوستوں کی پیروی نہ کرو. بہت کم ہے کہ تم نصیحت قبول کرو. سورۃ الاعراف کے شروع کی یہ آیتیں ہیں. قرآن مجید کے نزول کے اسے اتارنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب، جو دین، جو وحی اور شریعت اتاری گئی ہے تم اس کی اتباع کرو. اس سے پہلے قرآن مجید کے نازل کرنے کا ذکر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید اس لیے اتارا گیا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی پیروی اور اتباع میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں. ان میں سے ایک رکاوٹ وہ باپ دادا کے دین کی پیروی کرنا ہے. آج کا موضوع یہ ہے خاندان کی پیروی، آباء و اجداد کے طریقوں اور راستوں کی پیروی. یہ رکاوٹ ہے. ہر زمانے میں اللہ کے جو نبی بھی تشریف لائے اللہ نے ان پر وحی اتاری، دین اتارا. کئی پیغمبر صاحب کتاب تھے، اللہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی. تو جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، تو وہ کہتے کہ تمہارے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. سیدنا ہود علیہ السلام کو کہا گیا، سیدنا شعیب علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے شعیب، اے ہود، تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ جو تم دین لائے ہو اور تم اس میں یہ نمازیں پڑھتے ہو، تمہارا دین اور تمہاری نمازیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو طریقہ ہمارے باپ دادوں کا تھا، ہمارے بڑوں بزرگوں کا تھا، وہ چھوڑ کے تمہارے پیچھے چل جائیں. اب یہاں سے ایک بڑی اہم بات واضح ہوتی ہے کہ وہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے نا، وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم نے شعیب کو نبی مان لیا، اس کی پیروی کی نا، تو اس کی پیروی کرنے کا مطلب ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. باپ دادا کا دین نہیں چلے گا. بالکل ان کو واضح ہو گیا تھا. اسی لیے وہ حیرانی کا اظہار کر رہے تھے اور کہنا یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ہم تمہارے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے. ہود علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ تمہارے کہنے پر باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. نترک ما یعبد آباؤنا، یہ بات انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں پارہ نمبر 25 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی قرآن مجید، اور آپ اس کی دعوت پیش کر رہے تھے، دن رات پیش کر رہے تھے. بڑی رکاوٹیں، بڑی مخالفت، اور لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے تک جا رہے تھے. آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ کا دین پہنچا رہے تھے.
اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی جو صورتحال تھی صحیح دین اور صحیح دعوت کے مخالفت میں، مقابلے میں، اللہ نے فرمایا ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا مکے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی ایک کتاب موجود ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ اہل مکہ جس طریقے اور دین پر، راستے پر بڑی مضبوطی سے چل رہے ہیں، کیا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں یہ اللہ کی ایک کتاب سے ہم نے لیا ہے اور وہ کتاب ہمارے اوپر نازل ہوئی تھی؟ کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا بل نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو راستہ، یہ طریقہ تم نے اپنایا ہوا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہیں گے ہمارے باپ دادا ایک طور طریقے پر، ایک راستے پر چلتے تھے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اب غور کریں، بات کتنی واضح ہے، قرآن نے کھول دی کہ جس راستے پر اور ڈگر پر چل رہے ہیں اس کی دلیل کیا دیں گے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سوال یہ ہے کیا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی ایک کتاب ہے، محمد تمہارے مقابلے میں ہمارے پاس بھی اللہ کی ایک کتاب موجود ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بلکہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ہے، پیغمبر ان سے آپ کہیں چلو میری کتاب چھوڑ دو، تم اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لے آؤ جو اس کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والی ہو، لاؤ کتاب کو۔ سورہ احقاف میں کہا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ تم، وہ ثبوت دے کہ تم جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے۔ او اثارۃ من علم، یا کوئی اور علم کی نشانی، وہ اثار قدیمہ کے اندر کوئی علم کی بڑی مضبوط نشانی موجود ہو، کوئی دستاویز علمی، وہ لے آؤ، دستاویز لا کے بتاؤ کہ ہاں دیکھو جو ہم کرتے ہیں اس کا پروف یہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ تو صاف کہتے ہیں، صاف کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کا دین اور طور طریقہ یہی تھا، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ کون کہتے تھے؟ اہل مکہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اے پیغمبر آپ سے پہلے جس کسی قوم اور بستی میں ہماری طرف سے کوئی پیغمبر آئے، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس کے جو سربراہ آوردہ لوگ تھے، بڑے لوگ جن کے ہاتھوں میں اپنی قوموں کی قیادت اور سیادت تھی، لیڈرشپ تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بھی ہمارے باپ دادا کا ایک طور طریقہ ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یعنی ہر نبی نے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جو دعوت پیش کی، جو پیغام دیا، تو قوموں نے جواب میں کیا کہا؟ تمہارے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ سکتے نہیں، چھوڑ سکتے۔ یہ قوموں جو انکار کر رہے تھے، جو نبیوں پر ایمان نہیں لائے تھے، معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اللہ کا، جو اللہ نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں کو پہنچا دیا، اور ایک طریقہ ہے باپ دادا کا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان کو ضم نہیں کیا جا سکتا، ان میں کوئی کمپرومائز قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی، فہم و تفہیم نہیں ہو سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، آباء و اجداد کا دین اور ہے، اللہ کا دین اور ہے۔ ہاں ایک استثناء ہے یہاں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن میں، آباء و اجداد۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے نا، اور خواب پوچھنے والے آ گئے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، انا نراک من المحسنین، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، ہمیں یہ خواب آئے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب کی تعبیر کا مسئلہ تمہارا حل ہو گیا ہے، یہ اللہ نے مجھے بتا دی ہے۔ کھانا آنے تک، بلکہ کھانا آنے سے پہلے
تعبیر تمہیں بتا دوں گا، لیکن پہلے تھوڑی سی میری بات سن لو۔ کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، وہ اصل حوالہ یہ دینا چاہتے تھے کہ تم جو مجھے سمجھ رہے ہو بڑا نیک ہے، فلاں ہے، میں اصل بات تمہیں بتاتا ہوں۔ اب یہاں ابراہیم یوسف علیہ السلام نے 2 ملتوں کا ذکر کیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے، میں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، میں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ کون ہیں میرے آباء و اجداد؟ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اسحاق ہے اللہ کے نبی، اور یعقوب ہے میں ان کے بیٹے اور میرے والد، میں نے ان کا طریقہ اپنایا ہے۔ یہاں بھی آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی کی بات ہے۔ آباء و اجداد ہوں، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد تو اللہ کے نبی تھے، ان کے باپ اللہ کے نبی، سبحان اللہ، خود بھی اللہ کے نبی ہے، باپ اللہ کا نبی، دادا اللہ کے نبی، اور پردادا نہ صرف نبی بلکہ وہ جد الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے، اللہ نے کہا ابراہیم ہم آپ سے اتنے راضی ہو گئے ہیں، اب قیامت تک نبوت اور وحی تمہاری ذریت کے اندر اللہ نے ڈال دی۔ یہاں بھی آباء و اجداد کے دین کی پیروی کی بات ہو رہی ہے، لیکن آباء و اجداد کون سے؟ وہ اللہ کے نبی تھے۔ آباء و اجداد ہوں توحید والے، آباء و اجداد ہوں سنت کی پیروی کرنے والے، آباء و اجداد ہوں شرک سے بیزار، آباء و اجداد ہوں بدعات سے نفرت کرنے والے۔ ظاہر ہے پھر ان کا راستہ تو اپنایا جائے گا، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ وہ آباء و اجداد جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ آباء و اجداد جو شرک کے دل دادا ہیں، وہ آباء و اجداد جنہیں توحید کی ہوا تک نہیں لگی، وہ آباء و اجداد جنہیں سنت کی خبر نہیں ہے، یہاں ان کی مذمت کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ چلا آباء و اجداد بھی 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی وحی کے پیروکار ہیں، ایک وہ جو اپنے خیالات اور اپنی قیاس اور اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ تو ہم جس کی مذمت کر رہے ہیں وہ آباء و اجداد ہیں جو دین حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ مائدہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے بھئی اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے پایا، باپ دادا کو۔ اور یہ وہ دلیل ہے، قرآن مجید نے تو مشرکین کے حوالے سے وہ اپنے کام کی دلیل کیا دیتے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے۔ پہلے نبیوں کے مخالفین اپنے طور طریقوں کی دلیل کیا دیتے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے، باپ دادا، بڑی دلیل۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، ما تعبدون، یہ پوجا کن کی کرتے ہو تم؟ کہنے لگے نعبد اصناما، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان پر مجاور بن کر بھی بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، هل يسمعونكم يستدعون، وہ جو دعائیں کرتے ہو سنتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون، کیا نفع نقصان کے مالک ہیں؟ بن نفع ان کے ہاتھ میں ہے، تم نفع کی امید لے کے ان کے پاس جاتے ہو، یا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو نقصان سے بچنے کے لیے ان کی آستانوں کی حاضریاں بھرتے ہو، کیا ہے ان کے پاس؟ نفع نقصان، دعائیں سنتے ہیں، فریادوں کو پہنچتے ہیں۔ قالوا بل، لگے نہیں ابراہیم ایسی بات نہیں ہے، ہم اتنے بھی کم عقل نہیں ہیں، اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مورتی ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، لکڑی کی مورتی بنا لیتے ہیں، پتھر کی مورتی بناتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نہ یہ دعائیں سنتے ہیں، نہ یہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ یہ نقصان کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ آپ غور کریں، مشرک ہونے کے باوجود پتہ ہے انہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ نفع کر سکتے ہیں، نقصان کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دودھ
وہ 11ویں شریف کے لیے نانا بھیجا تو بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا. مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس ملک کے باسی جس ملک کا نعرہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کے باسی اگر یہ سالانہ دودھ نہ بھیجا گیا تو سارا سال بھینسوں کا دودھ خشک ہو جائے گا. کون ہے نفع نقصان کا مالک؟ وہ کہتے نہیں نہیں یہ مالک نہیں ہے، نفع ان کے پاس نہیں ہے، نقصان ان کے پاس نہیں ہے. اچھا تو پھر کرتے کیا؟ بات اصل یہ ہے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسا ہی کرتے. آباء و اجداد کے نقش قدم پر. اور کتنے افسوس کی بات ہے وہ کافر ہو کر، مشرک ہو کر، نبیوں کی دعوت کے مخالف ہو کر اپنے طور طریقوں کی دلیل اور حوالہ کیا دیتے تھے باپ دادا، اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان اپنے کاموں کی دلیل دیتے ہیں آباء و اجداد. ہمارے بڑے بزرگ، بڑے میاں جی اور چھوٹے میاں جی، ہمارے فلاں اور فلاں، ہمارا خاندان، یہ بڑے نیک سن، بڑے مذہبی سن. وہ بھی قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ. قرآن حدیث کبھی پڑھا ہو، کبھی سنا ہو، کبھی کہیں کوئی ایسی مجلس اختیار کی ہو تو پتہ ہو نا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کی طرف آنے میں ایک بڑی رکاوٹ وہ خاندان ہے. جب انسان آنکھیں بند کر کے خاندان کے پیچھے چلتا ہے، معاشرے کے پیچھے، یہ جگ بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا. یہ جگ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، زندگی اس نے دی، موت پر اس کا اختیار ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، رزق کی ساری کنجیاں اس کے ہاتھ میں. پھر کوئی دوسرا کون ہے جو اسے چھوڑ کر اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں. اور دیکھیں یہ ایسا خطرناک راستہ ہے اگر انسان آنکھیں بند کر کے خاندان کے پیچھے چلنا شروع کر دے اور قرآن حدیث کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے. ایسا خطرناک راستہ ہے، ایسا خطرناک راستہ ہے. میں آپ کو دلیل سے انشاءاللہ بات سمجھاتا ہوں، بغیر دلیل کے نہیں. اور دلیل حدیث بھی صحیح بخاری شریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے چچا ابو طالب دنیا چھوڑنے والے ہیں. چال چلاؤ کی گھڑیاں شروع ہیں. آپ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے فوراً پہنچے چچا کے پاس. آپ آئے تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن امیہ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، دو بڑے بڑے سرغنے مشرکین کے کھڑپینچ. آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا. آپ اپنے چچا سے کہنے لگے چچا جان یا عمی، میرے چچا جان قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. کلمتن، یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے اگر آپ نے پڑھ دیا نا مرتے پڑھتے، وہ نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے پڑھ دیا نا، احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے سامنے دلیل پیش کروں گا. یا اللہ میرے چچا نے مرتے مرتے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، پڑھ لے. اچھا وہ ان کو تو آگ لگ گئی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کو، تن بدن میں آگ، وہ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں علیہ السلام، ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کا ڈر ہوتا ہی نہیں تھا. اور نبیوں کی سیرت ہمیں بھی یہی تعلیم دیتی ہے. پھر جنہوں نے نبیوں کا دامن پکڑ لیا، نبیوں کا کلمہ پڑھ لیا، نبیوں کی اتباع کا راستہ اختیار کر لیا دل و جان سے، ان کے دلوں سے بھی اللہ نے اپنے علاوہ ہر ایک کا ڈر نکال دیا تھا. ابو بکر و عمر غیر اللہ سے نہیں ڈرتے تھے رضی اللہ عنہ، عثمان و علی غیر اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. 1,44,000 یا 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے. تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے دلوں کو ٹٹولیں ذرا. کتنے خوف ہیں جو اللہ کے علاوہ ہمارے دلوں کے اندر بسیرا کیے ہوئے، کتنے ڈر ہیں جو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں. وہ ڈرتے نہیں تھے، پرواہ کوئی نہیں. وہ حیران ہو یا ساڈے ہوں ہیں، وہ ساڈے بیٹھے ہیں. کرو ابو طالب دھیان سے، وہ بھتیجے کے کہنے پر باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کا دین، باپ دادا کا دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی پرواہ نہیں کی. پھر دوبارہ اپنے چچا کو دعوت پیش کی. چچا جان
کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ ایک دفعہ میری کان میں کہہ دیں، میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا یا اللہ میرے چچا نے، میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ وہ پھر بول لے، او ابو طالب سردار دیکھنا، باپ دادا کے دین کو داغدار کر کے نہ مرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی بات کی، چچا جان کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ بالآخر راوی کہتا ہے کہ آخری بات جو سردار ابو طالب کے منہ سے نکلی، اس نے کہا علی ملت ابی عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مر رہا، دین پہ مر رہا۔ نبی علیہ السلام بڑے غم زدہ، بڑے پریشان، بہت غم یہ تھا کہ میرا چچا میرے ساتھ محبت کرنے والا، دنیاوی لحاظ سے میرے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والا اور میری کفالت کرنے والا، میرے باپ اور دادا کے بعد مجھے سنبھالنے والا، پالنے پوسنے والا میرا چچا اللہ کا سچا دین چھوڑ کے کفر و شرک کے دین پہ مر گیا ہے، اللہ کی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ غم زدہ۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ سے اس وقت تک چچا جان آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہیں کر دیتا۔ آپ استغفار کرتے رہے تاکہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے کرتے مر جائیں، نہ پیغمبر کے لیے جائز ہے نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے اس کے بارے میں استغفار کریں۔ استغفار چھوڑ دی، لیکن آپ غم زدہ بڑے تھے، بڑے پریشان۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دلوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس کا دل اس لائق ہوتا ہے کہ ہدایت قبول کرے اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے، اور جس کا دل اس لائق اللہ کے علم کے مطابق نہیں ہوتا اللہ اس کا دل بند رہنے دیتا ہے۔ تو بتائیے باپ دادا کی پیروی کہاں لے گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، سب سے ہلکا عذاب، اس کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کے شعلے اس کے دماغ سے نکلیں گے، دماغ ابل رہا ہوگا، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سب سے زیادہ عذاب جہنم کے اندر مجھے ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کی وضاحت کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہوں گے۔ تو باپ دادا کے دین کی اتباع لے ڈوبتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو شرم بچائے۔ اور آج ہماری اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی، مسلمانوں کی، پاکستان کے باسیوں کی اکثریت وہ باپ دادا کے دین میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کتاب و سنت کی سیدھی بات وہ پلے پڑتی نہیں، وہ ہضم ہوتی ہی نہیں ہے، ہاضمے اتنے خراب ہیں کہ جتنے مرضی صاف طریقے سے، اچھے طریقے سے، بہترین انداز سے کتاب و سنت کی، قرآن کھلا ہوا سامنے رکھ دیں ترجمے کے ساتھ، خود پڑھ لو، قرآن کو ایک طرف بند کر دیں، نہیں جی ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی ٹھیک ہو، شیطان بھی ٹھیک ہو، رب رحمان کی بات بھی ٹھیک ہو، ابلیس شیطان کی بات بھی ٹھیک ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرات اللہ کا راستہ یہ ایک الگ راستہ ہے، اور خاندان اور باپ دادا کا دین یہ دوسرا راستہ ہے۔ اگر یہ دونوں راستے ایک ہوتے اللہ کبھی نہ کہتا کہ قرآن کی پیروی کرو، اس کے علاوہ جتنے بھی اور تمہارے دوست ہیں، بیلی ہیں، سجن ہیں، ان کی پیروی نہ کرو۔ راستے دو ہیں، اللہ کا راستہ، قرآن کا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا کی تمام تر سعادتیں اور آخرت کی ابدی سعادتیں ساری کی ساری اللہ نے اس کتاب کے اندر بند کر کے رکھ دی۔ جو کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت کی ابدی سعادتیں چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور رب کے عرش کا سایہ مل جائے، قیامت کا دن ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی مل جائے، قیامت کا دن ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونے کا شرم مل جائے، قیامت کا دن ہو سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، یہ ساری، اور پھر اس کے بعد پل صراط سے سلامتی سے گزر جائیں اور سلامتی کے ساتھ بالکل سیدھے
اللہ کی جنت میں چلے جائیں جہنم سے بچتے ہوئے سلامتی کے ساتھ. اس کا طریقہ ایک ہی راستہ ہے. وہ 2 راستے نہیں ہیں, وہ 3 نہیں ہیں, وہ 4 نہیں ہیں, صرف ایک راستہ ہے, اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اور وہ قرآن کا راستہ ہے. اس پر چلیں گے. اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیں, اللہ نے اس کتاب کو, جو اللہ نے خود کتابیں قرآن آسمان سے اتاری تھی, اللہ نے اس کتاب کو ان سب کتابوں کا امام بنایا. جس قوم نے قرآن کو اپنا امام بنایا, اللہ نے اس قوم کو دنیا کا امام بنا دیا. اور آج بھی اللہ کا اعلان, اللہ کا وعدہ یہی ہے, جو معاشرہ, جو قوم اس قرآن کو, اللہ کی کتاب کو, اللہ کی وحی کو اپنا امام بنائیں گے, اللہ اسی کو دنیا کا امام بنا دے. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, یہ تینوں قرآن کے سبق ہیں. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اللہ ہمیں قرآن کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات, آج شعبان کی 15 تاریخ ہے. رمضان آنے میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. رمضان کا استقبال کرتے ہوئے, رمضان سے محبت کی وجہ سے, رمضان کی تیاری کی خاطر اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے, جیسا کہ سیدہ عائشہ ام المومنین طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں. تو جو لوگ شروع سے ہی, اس مہینے کے آغاز سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں کثرت سے, اور آخر تک رمضان شروع ہونے سے پہلے تک وہ رکھتے رہیں, یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر 15 شعبان کے بعد بندے کو روزے رکھنے سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ سنت پورا مہینہ ہے. مطلب 15 شعبان کے بعد رمضان قریب آ گیا تو پھر اس سے احتیاط کرنی چاہیے. قرآن مجید اس مہینے میں صحابہ بہت پڑھتے تھے, شروع کر دیتے تھے رمضان آنے سے پہلے. شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے, ویسے بھی کثرت سے پڑھتے تھے, لیکن باقی مہینوں کی نسبت شعبان میں زیادہ قرآن پڑھتے تھے, اور آگے رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے قرآن مجید کے حوالے سے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کی منزل کسی بھی سپارے پر پہنچا ہوا ہے, کوشش کر کے جلدی مکمل کر کے شعبان کے اندر اپنا پہلے والا قرآن کا دور مکمل کر لیں, اور یکم رمضان سے پھر قرآن شروع کریں, اور رمضان کے اندر مکمل ہو, بلکہ زیادہ قرآن مکمل کریں, 1 سے زیادہ کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں. وہ بس یہ ہے کہ اس کے لیے ہم دنیا کے کاموں کی جو ترتیب اور تنظیم ہے, مینجمنٹ ہے, اس کے ہمارے بہت سارے دوست احباب ماشاءاللہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. گھر میں شادی ہو, میں اپنے پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں ان کے گھر گیا, ان کے بیٹے کی شادی ہے, تو سارے کام ماشاءاللہ 15 دن رہتے ہیں. گھر کا وائٹ واش ہو گیا جی, فرنیچر بن گیا جی, زیور بن لیے ہیں, کپڑے بن گئے, ٹائم سے پہلے ہر چیز ماشاءاللہ مکمل. کاروبار اب جی سیزن آ رہا ہے جی بڑا فلاں, اس کے پہلے سارے جی اسٹاک پورا کر لیا, اسٹور بھر گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آگے جی مارکیٹ کے لیے رابطے شابطے مکمل ہے. کیا جی سیزن آ رہا ہے یار, یہ رمضان قرآن کا سیزن ہے,
اور اس کے لیے کوئی مینجمنٹ ہماری نہ ہو. قرآن پڑھنے کے لیے صرف ایک قرآن رمضان میں ہونا، بہرحال یہ تو کم از کم اس کو میں سمجھتا ہوں کہ واجب کی حد تک تو یہ ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ایک قرآن تو ختم ہے. واجب میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، حدیث میں نہیں آیا کہ ایک قرآن تو اپنے اوپر لازم کر لینا کہ ایک دفعہ تو پڑھ لیں، ایک سپارہ بھی روزہ، لیکن کوشش کریں زیادہ پڑھیں، زیادہ قرآن. اور اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو وہ عمرہ بھی کریں رمضان میں، تھوڑی کوشش کا ہمت کر کے. تھوڑی مشکل ہی ہوگی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. اور آج کل ایک اور مسئلہ ہے جی، سعودی حکومت نے جو ٹیکس لگا دی ہیں، جو 2-3 سال پہلے جو ٹیکس دیتے ہیں، کسی کے پاس اگر ہمت ہے وہ ٹیکس بھی دے دے، وہ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے سے مراد یہ کہ وہ عمرے کے ثواب میں شامل ہوگا. لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ دیکھو جی انہوں نے پکھانڈی بنایا ہے، غریب بھوکے مرتے پھرتے عمرہ اٹھ دن عمرہ کریں چلے. لوگوں کی باتوں کو پرواہ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے اور حج بار بار کیا کرو، یہ تمہیں گناہ سے ایسے پاک کریں گے جیسے بٹی میں لوہا ڈالنے سے لوہا پاک ہو جاتا ہے زنگ سے. اور فرمایا ساتھ تمہاری فقیری اور محتاجی بھی اللہ مٹا دے. حج اور عمرے کرنے بار بار کرنے کا ایک فائدہ بتایا، دنیاوی فائدہ، فقیری مٹ جائے گی، تمہاری محتاجی مٹ جائے گی. یہ بھی ہو تو کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر ایک کو جو ہو آئے ہیں اللہ ان کو دوبارہ موقع عطا فرمائے، جو نہیں ہو کے آئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی موقع عطا فرمائے. خود دعا کریں یا اللہ تیرا گھر دیکھنے کو جی چاہتا ہے، لے جا، مانگا کرے اللہ سے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ عمرے کا مہینہ ہے، اور صدقہ و خیرات کا مہینہ. اس کے لیے تیاری کریں میرے دوستوں اور معزز خواتین، اپنی فکری ذہنی طور پر بھی عملی طور پر بھی اس کے لیے تیاری کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ، اللہ کہتا ہے کہ زیادہ آگے بڑھو نیکی لینے میں، مغفرت حاصل کرنے میں. یہ لوٹ سیل، یہ دنیا کی لوٹ سیل کیا ہوتی ہے جس کے لیے بھاگے پھرتے ہیں لوگ. یہ فلاں کمپنی نے شروع کیا جی، جو پہلے اتنے ہزار گاہک ہوں گے ان کو اتنے % ڈسکاؤنٹ ملے گا. وہ آج لاکھ دنیا ایسے دوڑتی ہے، دروازے توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، آگے جا کے جی ہم نے آج شاپنگ کرنی ہے اتنے % ڈسکاؤنٹ. اللہ کی طرف آئیں، اللہ جنت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت دیتا ہے. نہیں چاہیے ہمیں مغفرت، نہیں چاہیے ہمیں جنت، نہیں چاہیے اللہ سے. جنت کے سودائی بن جائیں، جنت کے شدائی بن جائیں. اس صحابہ کرام کو جب جنت کی بات کان میں پڑتی نا تو وہ کہتے تھے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی یہ جان ہے، یہ میری جان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ مجھ سے قبول کر لیں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ قبول کر لیں، یہ گھر کا سارا مال و دولت لے لیں، اللہ مجھے جنت عطا فرما لے. تو جنت کا شوق پیدا کریں، اپنے ایک تڑپ پیدا کریں جنت جانے کی، جنت حاصل کرنے کی. تڑپ ایسی جو بے چین کر دے، بے قرار کر دے. یہ مہینہ اسی چیز کا مہینہ ہے. کیا مال دولت، کیا اسباب، کیا وسائل، کہ جو کچھ ممکن ہے اللہ کو دیں، اللہ جنت دے دے اور اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما. اس کے ہاں 15 شعبان کے حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں. وہ شب برات وغیرہ بڑا کرتے ہیں تو قرآن مجید سے بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں جو قرآن میں ہے کہ لیلہ مبارکہ اس کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں جس لیلہ مبارکہ کا ذکر آیا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، وہ رمضان کی قدر والی رات ہے. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے. لیکن یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، بہت سارے حدیثوں سے یہ بات کم از کم سمجھ میں آتی ہے کہ انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ عام راتوں کے مقابلے میں شفقت و محبت کے ساتھ دیکھتا ہے خاص نظر سے، اور بہت سارے لوگوں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے. اور جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے ان میں شرک کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، جوا لینے والے، حرام کاروبار کرنے والے، شراب خور، غیبت کرنے والے، دل میں مسلمانوں کا کینہ رکھنے والے، ایسے کچھ 7 قسم کے افراد ہیں. ان کے گناہ اس رات باللہ معاف نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کریں، شراب سے توبہ کریں، جوے سے توبہ کریں، حرام کاروبار سے توبہ کریں، چوری سے توبہ کریں، اور دل اپنے کو بدگمانی سے پاک کر لیں، پھر اللہ ان کے بھی گناہ معاف کر دے گا. بس اتنا ہی ہے. کوئی خاص عبادت یہ جناب 100 رکعت نماز نفل اور اس میں ہر رکعت میں 10 دفعہ قل اللہ شریف پڑھنی ہے اور 1000 دفعہ قل اللہ ہوئی، صلاۃ الفیہ، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ سوائے بدعت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور صبح کا روزہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے صبح کے روزے کے بارے میں، لیکن تمام محدثین نے یہ حدیث ہے ہی نہیں. کسی نے گھڑی ہے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں فلانے نے گل چھڈی ہے، کسی نے گل چھڈی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہی نہیں ہے. وہ 15 شعبان کے روزے کا ذکر اس میں ہے. امام نے
ماجہ رحمۃ اللہ دیگر تمام محدثین متفق ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. موضوع کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے فرمائی نہیں ہے بات, کسی نے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی. لوگ روز اچھا کارڈ چھپتے ہیں, لوگ کارڈ چھپاتے ہیں, افطاری کے کارڈ ہوتے ہیں, یہ فلاں جگہ بڑے مبارک ہو جی, بڑا افطاری جی, کیا بات ہے. یعنی بالکل بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے, اور روزے رکھے جا رہے ہیں اور افطاریاں کروائی جا رہی ہیں. یہ 15 شعبان کا کوئی روزہ نہیں ہے, رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے, سوائے اس کے انسان نماز کے وقت اٹھے یا نماز سے پہلے اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتاب ہے 2 نفل پڑھ لے یا زیادہ نفل پڑھ لے, تہجد کے وتر پڑھ لے, بس یہی ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے. بھائی دعاؤں میں ہمارے